ہندوستان میں جب آپ تشریف لائے تو یہاں راجہ پتھورا پرتھوی راج تھا، تو اس کو پتہ چلا کہ یہ بزرگ جو ہے اپنی کرامات کی وجہ سے، اپنے اخلاق کی وجہ سے یہ مشہور ہو رہا ہے، تو اس نے اپنے درباریوں کو بھیجا کہ یہ عبادت کیسے کرتے ہیں، یہ عبادت کیسے کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا عبادت کرنے سے پہلے یہ پانی استعمال کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں۔ اس نے کہا وضو بند کر دو۔ جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا اگر وضو پانی بند ہو گیا ہے تو ہم تیمم کر لیں گے۔ اب اس نے کہا کہ یہ پڑھتے کیا ہے؟ اس نے کہا یہ پڑھتے قرآن پاک کے چراغ جلاتے ہیں۔ اس نے کہا تیل بند کر دو۔ جب مریدین نے کہا کہ جناب اب تو تیل بھی بند ہو گیا، آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، جب میں وضو کر لیا کروں تو میرے وضو کا پانی اپنے وہ مشلوں میں ڈال لیا کروں۔ آپ کے مریدین نے جب وہ پانی لیا تو وہ چراغ جو جلتا ہی تیل سے تھا وہ آپ کے وضو کے پانی سے روشن ہو گیا۔ اور یہ اولیاء کی کرامات جو حق ہیں، جو اللہ کے صحیح بندے ہوتے ہیں، کامل ہوتے ہیں، ان کے وجود سے جو نیت وہ کر لیتے ہیں وہ پوری ہو جاتی ہے۔ تو حضور حضرت سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے بارے میں پڑھیں کہ آپ کی اتنی خدمات ہیں ان بزرگوں کی وجہ سے، پھر آپ کا جو خانقاہ کا فیض ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آپ کے پاس موجود تھے تو آپ نے فرمایا کہ قطب الدین یاد رکھنا کہ میرے بعد دو چیزوں کا خیال رکھنا، ایک اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی اور دوسرا سنت رسول پر عمل درآمد۔ ان دو چیزوں کو پکڑے رہنا، جس جگہ بیٹھو گے جنگل ہوگا تو منگل بن جائے۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ جناب اللہ کا ولی کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ولی میں تین چیزیں ہونی چاہیے، اس میں سورج جیسی روشنی ہونی چاہیے۔ اب سورج ہے یہ اپنی روشنی دینے میں کنجوسی نہیں کرتا، یہ نہیں کہتا کہ میں صرف مسلمانوں کو روشنی دوں، ہمارے رب نے بنایا نا اس کو، لیکن اس کی روشنی صرف ہمارے لیے مخصوص نہیں ہے، وہ کافروں کو بھی دے رہا ہے، وہ عیسائیوں کو بھی دے رہا ہے۔ تو فرمایا کہ سورج جیسی روشنی بندہ رکھتا ہو، یعنی وہ اپنی بات اپنوں تک نہ رکھے، غیروں تک بھی پہنچائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں زمین جیسی عاجزی ہو۔ اب زمین ہے، لازم نہیں کہ ہم ہی اس پر چلیں، ہر کوئی چلتا ہے، ہر کوئی آتا ہے، اسے فیض پاتا ہے، جو بھی اس میں بیج لگاتا ہے اس کو وہ پھل دے دیتی ہے۔ فرمایا زمین جیسی اس میں عاجزی ہو، سورج جیسی اس میں روشنی ہو، اور بارش جیسی اس میں وہ شادابی ہو کہ وہ ایک جگہ نہیں برستی۔ یہ نہیں کہ وہ مسلمانوں کے گھروں پر برسے، جب وہ برستی ہے تو سب پر برستی ہے، جب وہ برستی ہے تو سب پر برستی ہے۔ تو میرے دوستو یہ وہ اللہ کے بندے ہیں کہ جنہوں نے اس معاشرے میں اب بھی اللہ کے بندے موجود ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ شریعت کے پاس، میں بزرگوں کے حوال پڑھتا رہتا ہوں، میں نہیں دیکھا کہ کسی جو اللہ کے صحیح بندے ہیں کہ انہوں نے کوئی شریعت کی خلاف ورزی کی ہے، وہ شریعت کے پابند تھے۔